دلوں میں صلح دیتے ہیں، مثل شبیر کے پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدلتے ہیں۔ اور کیا عظیم بات جوش نے ہم اور آپ سے شکوا ہے، جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں۔ تم میں اداسی کیوں ہے، تم میں مایوسی کیوں ہے، تم کمال کی منزلوں کو طے کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا سرما حسین ہے، تمہارا رہبر حسین ہے، تمہارا آقا حسین ہے، تمہارا مولا ہے۔ جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں۔ جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں، سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ الہی رہنماؤں کی پہلی خصوصیت بصیرت اور قیادت، ان کی دوسری خصوصیت اتحاد امت اور فکر اسلامی، تیسری خصوصیت بندگی اور عشق الہی، چوتھی خصوصیت ان کا کوئی بھی عمل، ان کا کوئی بھی مشن، ان کی کوئی بھی تحریک، جو بھی تحریک ہوتی ہے نا وہ ذاتیات و ذات سے اوپر ہوتی ہے، ان کی روح بلند و بالا ہوتی ہے اور ان کی روح میں مقتل میں لے کے جاتی ہے۔ یہ چار باتیں۔ پانچواں پوائنٹ جو بہت ہی ہے وہ پانچواں اور چھٹا پوائنٹ نہایت اہم ہے۔ اچھا، پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں کے اوپر آج ہم نے ایک احتجاجی مجلس کا اہتمام کیا اور حق ہے نا جتنی زیادہ اس طرح کی مجلسیں کم ہوں ہم کیسے اس مشن میں شریک ہوں گے، یہی تو راستہ ہے نا۔ آج ہم تقریر کر رہے ہیں لیکن نہ میری جان کا خطرہ، نہ میرے مال کا خطرہ، نہ میری عزت اور آبرو کا خطرہ۔ جہاں جان کا خطرہ ہے، جہاں مال کا خطرہ ہے، جہاں عزت اور آبرو کا خطرہ نہ ہو، ایسے پرسکون ماحول میں حق کا دفاع کرنا کمال ہے، مگر بہت بڑا کمال ہے۔ کمال ہے، فضیلت ہے، مگر بہت بڑی فضیلت نہیں، بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ ہاں، جہاں جان کا خطرہ ہو، جہاں مال کا خطرہ ہو، جہاں عزت و آبرو کا خطرہ ہو، جہاں گھٹن کی فضا ہو، جہاں انسانیت سسکیاں لے رہی ہو، جہاں ظلم تشدد ڈھا رہا ہو، ایسے پرآشوب ماحول میں تو الہی رہنما صدائے حق بلند کرتا ہے۔ یہ بڑی عظیم بات ہے۔ ابھی زمانہ لگے گا ان ہستیوں کو سمجھنے کے لیے، ان ہستیوں کو درک کرنے کے لیے زمانہ درکار ہے۔ الہی رہنماؤں کی پانچویں صفت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت بولتے ہیں جہاں انسانیت سسکیاں لے رہی ہو، جہاں گھٹن کا ماحول۔ بھائی صاحب، غزہ میں ظلم ہو رہا تھا، فلسطین میں ظلم ہو رہا تھا، وہاں مارے جا رہے تھے مسلمان ممالک، وہ لوگ یقین نام نہادی۔ آج تو پتہ چل گیا نا، آج تو پتہ چل گیا نا، کیوں نہیں کوئی بولا؟ کیوں نہیں کوئی بولا بھائی صاحب؟ کیوں نہیں کوئی بولا؟ آپ کو پتہ ہے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، موسیٰ صفت لوگ بولتے ہیں، قرآن نے کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے تکبر کیا۔ اچھا، صرف تکبر نہیں کیا، زمین والوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ایک گروہ کو کمزور بنایا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور کوئی فرعون کے خلاف اٹھنے والا نہ تھا، کوئی فرعون کے خلاف۔ 70,000 معصوم بچے قتل کیے گئے، عورتوں کا شکم چاک کیا گیا، اور بربریت کا یہ عالم تھا فرعون کا، کوئی بھی فرعون کے مقابل میں نہیں تھا۔ ایسے پرآشوب ماحول میں نبی خدا حضرت موسیٰ بلند ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الہی رہنما کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ وہاں بولتا ہے جہاں دنیا خاموش ہے، وہاں بولتا ہے جہاں دنیا خاموش ہے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی مال کی پرواہ نہیں کرتا، اور اپنی آبرو کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو فرعون کے مقابل میں موسیٰ بولے، نمرود کے مقابل میں ابراہیم بولتے ہیں، ابو سفیان اور بنی امیہ کے مقابل میں نبی کے بھائی اٹھتے ہیں۔
کے یزید کے مقابل میں کتنی عظیم بات سید الشہداء کی تھی، مثلی لا یبالی مثلا، مجھ جیسا صاحب کردار یزید جیسے بد کردار کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ بس پہلی بات الہی رہنماؤں کی، پہلی بات بصیرت و قیادت، دوسری بات اتحاد امت اور فکر اسلامی۔ اسلام کا درد کس کو ہے؟ اسلام کا درد کس کو ہے؟ کتنی عظیم بات جوش نے کہی تھی، ہم اور آپ سے شکو اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا وفانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ کتنی عظیم بات، زندگی شعلہ جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ پانچویں صفت الہی رہنما کی یہ ہوتی ہے، پانچویں صفت بتائی، بس پہلی بات بصیرت و قیادت، دوسری بات اتحاد امت، تیسری بات عشق الہی، چوتھی بات اس کا عمل، اس کا مشن ذات اور ذاتیات سے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، پانچویں
چھٹی بات بہت اہم بات ہے، الہی رہنما جو ہوتا ہے نا اس کی منطق، اس کی لاجک زمانے کی لاجک سے افضل ہوتی ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس کی منطق زمانے کی منطق سے بلند و بالا ہوتی ہے، اس کی فکر زمانے کی فکروں سے بلند و بالا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی مکتب حسینی سے ہم نے حاصل کیا۔ مکتب حسینی کی فکر کیا ہے، سید الشہداء کی لاجک کیا ہے، حسین کی منطق کیا ہے، کربلا کی منطق کیا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو عقلائے عالم کہہ رہے تھے کہ آپ کربلا نہ جائیے۔ کیوں نہ جائیے؟ کیوں نہ جائیے؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس کربلا نہ جائیے، عبداللہ ابن جعفر کہہ رہے تھے کربلا نہ جائیے، محمد ابن حنفیہ کہہ رہے تھے کربلا نہ جائیے، عقلائے عالم امام حسین سے کہہ رہے تھے کربلا نہ جائیے۔ عبداللہ ابن جعفر تو مکے تک آئے اور مکے تک آنے کے بعد خط بھی لیا، خط دکھایا سید الشہداء سے، کہا کہ کربلا نہ جائیے، مگر امام حسین نے کہا تھا میں کربلا جاؤں گا، میرے نانا نے وہ بات کہی ہے جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کربلا جاؤں گا۔ کیوں بھائی صاحب؟ منطق کیا تھی، لاجک کیا تھی، فلسفہ کیا تھا؟ کیوں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ حسین کربلا نہ جائیے، مگر حسین نے کہا میں کربلا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عباس کی منطق کیا تھی، محمد حسین کیا چاہ رہے تھے؟ زمانہ یہ چاہ رہا تھا کہ حسین بچ جائے، یہ ان کی منطق تھی، بہت توجہ کریے گا، یہ ان کی منطق تھی، حسین بچ جائے، مگر حسین نے کہا میں جاؤں گا۔ کیوں؟ حسین کی منطق کیا ہے؟ زمانے کی منطق سے اوپر ہوتی ہے، میں بچوں یا نہ بچوں، بہت توجہ کریے گا، میں بچوں یا نہ بچوں، میرا گھر بچے یا نہ بچے، حق بچنا چاہیے، انصاف بچنا چاہیے، دین بچنا چاہیے، شریعت بچنا چاہیے، یہ حسین کی منطق ہے۔ ہم بچ کے کیا کریں گے؟ ہمارا وجود کس کام کا؟ ہم بچے یا نہ بچے؟ تین اب آپ کو فلسفہ سمجھ میں بڑی بڑی شخصیتیں کہہ رہی تھی، رہبر عثمانی ولایت سید علی خامنہئی سے، مگر مکتب حسینی کے پروردہ تھے، آپ کی رگوں میں خون حسینی دوڑ رہا تھا، حسینی سید تھے، مکتب حسینی کے پروردہ تھے۔ لوگ کہتے بنکر میں چلے جائیے، اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے ایسی جگہ بنا رکھی ہے کہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، اتنی باتیں کہی مگر جگہ نہ چھوڑی۔ کیوں؟ لوگوں کی منطق یہ تھی کہ رہبر بچ جائے، خامنہئی صاحب بچ جائے، مگر خامنہئی صاحب کی لاجک کیا تھی، آپ کی منطق کیا تھی؟ میں بچوں یا نہ بچوں، خدا کا دین بچنا چاہیے، انصاف بچنا چاہیے، شریعت محمد مصطفیٰ بچنا چاہیے، پرچم توحید کو لہرانا چاہیے۔ اسی کو تو جوش میں جس نے اپنی ایک شہادت کے ذریعے باطل کی تمام سازشوں پہ پانی پھیر دیا، اسے سید علی خامنہئی کہا۔ تم ہمیں موت سے ڈراؤ گے، کتنی پیاری بات جوش نے کہی تھی، مرد وہ ہے پرے باطل جو قطر دیتے کاٹتے نہیں ہیں۔ کبوتر کے دو طرح سے پر کاٹے جاتے ہیں، ایک مطلب قطرے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ کاٹے جاتے ہیں۔ کاٹے جاتے وہاں جہاں اڑنے کے چانسز باقی ہوتے ہیں، اگر کاٹ دیا پر تو ابھی اڑ سکتا ہے، لیکن اگر قطر دیا نا تو اب اڑنے کا چانس نہیں رہا۔ مرد وہ ہے پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، اللہ اللہ، مرد وہ ہے پرے باطل جو قطر دیتے ہیں۔ حق جو مانگے، حق جو مانگے، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں۔ مرد وہ ہے پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں۔ شیر صاحبائی کو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں، شیر صاحبائی کو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں۔ ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں، اللہ اللہ، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں، سر دیتے ہیں۔ ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں، مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں۔ شیر صاحبائی تو یوسف سا پہ سر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں، سر دیتے ہیں۔ آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آ جاتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد
سے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ الہی رہنماؤں کی پہلی خاصیت بصیرت، دور اندیشی اور قیادت بھی ادبی سیاست کی بنیاد پر کرتے ہیں، جہاں الہی اصولوں کو دیکھا جاتا ہے، جہاں مادی فائدے نہیں دیکھے جاتے، جہاں پر حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسری خاصیت اتحاد امت کے علمبردار ہوتے ہیں، امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہتے ہیں، فکر اسلام کا درد رکھتے ہیں۔ تیسری بات خدا کے بندے ہوتے ہیں اور عشق الہی کے مالک ہوتے ہیں، سحر خیزی کرتے ہیں، اپنے رب سے جڑے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات ان کا مشن ذات اور ذاتیات سے اوپر ہوتا ہے۔ آج دیکھیں نہ یہ کسی شیعہ نہ کسی برادران اہل سنت، بلکہ ہر حق پسند انسان، جو بھی حق پسند ہے نا اور جو بھی انسان پسند ہے وہ اس کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے انٹرویو میں کہا، برادران اہل سنت سے انہوں نے کہا کہ اب تک ہم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ کافر شیعہ کافر ہیں، کتنے لوگوں نے توبہ کیا اس شہادت کے بعد کہ آج ہم غفلت سے بیدار ہو گئے، ہم توبہ کرتے ہیں، حقیقی سچے مسلمان کو ہمیں کافی بتایا جائے، کافی بتایا جائے۔ چوتھا پوائنٹ حق اور حقیقت، ذات اور ذاتیات سے اوپر۔ پانچواں جان مال اور عزت کا خطرہ ہو، جہاں انسانیت سستیاں لے رہی ہو وہاں الہی رحمت ہوتا ہے۔ اور چھٹی بات اس کی منطق زمانے کی منطق سے اوپر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے اس کی منطق کہ ہم بچے یا نہ بچے، خدا کا دین رکھنا چاہیے، حق اور انصاف رکھنا چاہیے۔ بہت پاکیزہ خون رہا ہے، بہت بہت پاک، کیا پاک باپ اور پاک ماں کی حالات ہیں۔ آیت اللہ سید جواد خان آپ کے والد ہیں اور آپ کی والدہ بھی بہت عالمہ فاضلہ اور پاک و پاکیزہ مشہد آتا ہے۔ یہ خون تو رنگ آتا ہے، یہ خون رکھا ہو جائے گا خدا کی بارگاہ میں دعا کی جمہوری اسلام میں کام کی قدر فرما، معبود مجاہدین اسلام کو سب استقامت سے باتیں قدر فرما، ظالمین کو مستقبل فرما، پاک پروردگار ظالمین تمام سازشوں کو بھی طرح پلٹا دے، معبود جلد از جلد ظالمین اور ستمگروں کا خاتمہ فرما دے۔ مجاہدین اسلام، امت مسلمہ، جمہوری اسلامی کا مجاہدین اسلام کی حمایت اور انہیں فضل کامرانی سے سرفراز فرما۔ فضل انسانی بہت سخت ہوتا ہے، کسی قوم کا رہبر نہ رہے، وہ قوم یتیم ہو جاتی ہے، مگر ہمارا رہبر زندہ ہے، ہمارا رہنما زندہ ہے، یہ خون گیا، آنکھیں اشکبار ہیں۔ ہر کوئی آج تک کتنے لوگ گھروں میں اور کیا ہندوستان کے مومنین نے کیا حق ادا کیا، واقعی انہوں نے یہ ثبوت پیش کیا کہ عید کتنی سادگی کے ساتھ پورے ہندوستان کے لوگوں نے اس سادگی کے ساتھ عید منائی، یقیناً اس اجر میں شریک ہیں، یہ مجاہدین کے ساتھ شریک ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مجاہدین کو پتہ نہیں کب کھانا کھانا ہے، کبھی کھانا کھاتے نہیں کرنا، فرصت ہو جاتی ہے، مگر اپنی جان کے بازی لگا کر اسلام کے حمایت میں کھڑے ہوئے، بس کتنی مشابہت ہے، گئے تو شریک حیات بھی گئے، گھر کے لوگ بھی گئے، رہبر کا جدا ہونا بہت سخت ہے۔ ہاں آپ کلپ میں دیکھ رہے ہوگے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور ان کے باپ شہید ہوئے۔ آج یہ کلپ دیکھ رہا تھا، ایک بچی بار بار اپنے شہید باپ کو چنتی اور کوشش کر رہی کہ ان کے باپ کو اس سے بولے، اللہ اللہ بس اللہ بہت سخت ہے رہبر کا جان۔
آپ ذرا سکینہ سے پوچھئے، آپ ذرا زینب سے پوچھئے، حسین کی رخصتی جب 57 سال حسین 55 سالہ بہن کے سامنے کھڑے تھے اور اپنی بہن سے کہے میرا پرانا لباس لے کر آیا، میری شہادت کے بعد اماں سے ملاقات ہوگی، میری شہادت کے بعد نانا سے ملاقات ہوگی، میں نہیں چاہتا اماں سے ملاقات کرتے ہوئے اس کو میرے بات 55 سالہ بہن کا نظر گئے، میرا مجھایا لباس مانگا، سکینہ دامن سے لپٹ گئی، حسین نے سکینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، میری لال جب تک میں زندہ ہوں نہ پڑھا، میری شہادت کے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا، اے سکینہ تم روتی ہو تو میرا کلیجہ پاس پاس ہو جاتا ہے، ادرکم اللہ، حسین زینب سے رخصت ہوئے، اہل حرم سے رخصت ہوئے، میدان جہاد میں جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین رک گئے، ایک مرتبہ آیا پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اتنے میں ایک تیر آیا، قلب اطہر میں برباد ہوا، حسین گھوڑے پہ سوار نہ سکے، زین سے زمین پہ تشریف لے آئے، ارے گھوڑا درے خیمہ پہ آیا، زینب خیمے سے باہر نکلے، واجہ نظر نہیں آ رہا تھا، آواز دے رہے تھے بھائیا بھائیا، ارے تمہیں زینب پکار رہے، حسین نظر نہیں آتے تھے، ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، او میرے ساتھ، ارے میرا واجہ ایسی بول رہا ہے، اور تو کھڑا دیکھ رہا، کوئی آواز نہ آئے، زینب آگے بڑھی، زینب نے آواز دی، عوافیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی آواز نہ آئے، زینب آگے بڑھی، کیا دیکھا، وہ شبر جالس رلا صدر، شبر حسین کے سینے پہ تھا، اور حسین شبر سے کہہ رہے تھے، اے شبر جہاں تو بیٹھا ہے، میرے نانا اس جگہ کا مخالیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حسین کی نظر زینب پہ پڑے، اشارہ کیا، زینب واپس جاؤ، قیامت کا سماتا، زینب بھیا کو دیکھ رہے تھے، ان کے پاس خیموں میں پلٹی، خیمے میں پلٹنا تھا، فرات کا پانی جیسا دیا، منادی نے ندا دی، اللہ کو تیرے حسین کربلا، اللہ کو میرا حسین کربلا، حسین کربلا نصیب کرتی ہے۔ إلهي بحق الظهراء وغفيها وضعيها وسنيها والسر المستودع فيها بسمة الله باسمك يا الله 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 معبود بالاسماء الحسنى والصفات اجعل النبي کی حرمت کا واسطہ پاک رضوان کے سکینہ کے حسین کی حرمت کا واسطہ معبود ہماری اس مقصد کے اللہ کو اپنے درگاہ میں قبول فرما پاک رضوان تجھے اسماء الحسنى کا واسطہ تجھے پاک و پاکیزہ خون کا واسطہ پاک رضوان جمہوری اسلامی نظام کی حفاظت فرما معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مجاہدین اسلام کو صبر استقامت کو فائدہ عطا فرما معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اسرائیل
غاصب اور ٹرمپ جیسے ظالمین و ستمگر کا دنیا سے جلد از جلد خاتمہ فرما دے۔ بات وغیرہ تمام ستمگروں کو نصف نابود فرما دے۔ مظلومین جہان کی ہمارے کو حفاظت فرما دے۔ بات وغیرہ شہداء اسلام کے درجات بلند تر فرما دے۔ مالک کے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہوئے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سمجھ سے ہو چکا ہے، معبود ان کے گناہوں میں صغیرہ سے مغفرت فرما۔ زمانے کے امام قوم سرامی خشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے عوام انصاف شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اللہ وحسبک الغفر۔ شہداء یہود اسلامی نام بالخصوص مقام حضرت علیہ السلام، سید علی خان اور علی اور دیگر مرحومین کی وفات کے ساتھ